دھوبی کے بیٹے نے جب پڑھائی کلیئر کی تو نوکری کے لیے گیا۔ جس جگہ انٹرویو دیا تو وہاں پہ وہ بندہ پوچھتا ہے کہ آپ کا باپ کیا کام کرتا ہے؟ دھوبی کا بیٹا کہتا ہے وہ دھوبی ہے، کپڑے دھوتا ہے لوگوں کے۔ اور ماں کیا کام کرتی ہے؟ کہتے ہیں ماں جی چوڑیاں بیچتی ہے گلی گلی جا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ذات پات کے بارے میں بڑی زبردست، دلچسپ اور سچی کہانی ہے، سنیے گا آپ کو مزہ آئے گا۔ اونچی ذات صرف اللہ کی ہے، جو لوگوں نے تقسیم کی ہے نا، ذاتوں کی ونڈ کی ہے، بڑی زبردست کی ہے۔ کہتے ہیں کمینے جب عروج پاتے ہیں، کمینے کمزرف لوگ اور جب عروج پاتے ہیں تو اوقات بھول جاتے ہیں۔ کہانی ہے دھوبی کے بیٹے کی، جس کو ایک ہی شوق تھا بڑا آدمی بننے کا، کیسے بھی امیر کبیر بن جاؤں، میرا نام ہو، رتبہ ہو، میرے بھی آگے پیچھے نوکر چاکر ہوں، لوگ مجھ کے بھی جھک جھک کے سلام کریں۔ لو جی، دھوبی کے بیٹے نے اچھی پڑھائی کلیئر کی، نواب شاہ کے پاس کسی گاؤں کا تھا، کراچی چلا گیا، پڑھتا رہا، A+ میں پڑھتا رہا، پڑھائی کلیئر کی، نوکری کے لیے گھومتا رہا، انٹرویو دیا کبھی یہاں کبھی یہاں۔ ایک جگہ پہ انہوں نے بلا لیا، وہ پوچھتے ہیں جی آپ کا انٹرویو لینے کے بعد پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں پرسنل، صاف صاف صحیح سے سچے جواب دینے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ بندہ اس کے باپ کے گاؤں میں کہیں اس کو رشتہ داری تھی، اس جانتا تھا اس کے باپ کو۔ وہ کہتا ہے جی آپ کا باپ کیا کام کرتا ہے؟ لڑکا کہتا ہے جی وہ میرا باپ دھوبی ہے، کپڑے دھوتا ہے لوگوں کے۔ وہ پوچھتا ہے جی آپ کی ماں کیا کام کرتی ہے؟ وہ کہتا ہے جی ماں چوڑیاں بیچتی ہے گلی گلی جا کے، سر پہ چھابی اٹھا کے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کو ٹاسک دیتے ہیں 48 گھنٹے کا، یعنی 2 دن کا، اگر آپ نے کلیئر کر لیا تو نوکری پکی، کوئی سفارش نہیں چاہیے، کوئی رشوت نہیں چلے گی۔ لڑکا بڑا خوش، یہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو اپنے گاؤں میں جا کے اپنے باپ کی جگہ پہ ایک دن کپڑے دھونے ہوں گے، اور ماں کی جگہ پہ آپ نے ایک دن آپ کو چوڑیاں بیچنی ہوں گی۔ لڑکا بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا کام مل گیا، مشکل نہیں ہے۔ وہ جناب پہنچتا ہے اپنے گاؤں پہنچ کے اپنے ماں اور باپ سے کہتا ہے کہ آج میں گاؤں آیا ہوں اس لیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، بتاتا نہیں کیوں کرنا ہے، وہ منع کرتے ہیں، نہیں منع ہوتا۔ اگلے دن وہ ماں کی چھابڑا اٹھاتا ہے، چوڑیوں والا سر پہ رکھتا ہے اور گلی گلی نکل جاتا ہے، آواز دیتا ہے ونگا چڑھا لو، چوڑیاں لے لو، جو بھی آواز لگاتا ہے۔ تو عورتیں سنتی ہیں مردانہ آواز، یہ کون آ گیا؟ جب باہر نکل کے دیکھتی ہیں باؤشا لڑکا، یہ کون ہے؟ پوچھنے سے پتا کیا جناب یہ تو مائسکینہ کا بیٹا ہے۔ لو جی، چاہ میں عورتوں نے اسے چوڑیاں خرید دی اور شام سے پہلے ساری چوڑیاں بک گئی اس کی۔ وہ بڑا خوش گھر آیا۔ اگلے دن باپ سے کہتا ہے کہ آپ نے کپڑے دھونے اور دینے کسی گھر نہیں جانا، میں دھو کے لوگوں گھر دے کے آؤں گا۔ وہی کپڑے دھوئے اور دیکھے جا رہا ہے لوگوں گھروں میں۔ ایک جب جوڑا دھویا اس میں تھا، سوٹ تھا بنارسی، اس کے اندر نا 2 کانٹے تھے سونے کے۔ بڑا خوش ہوا، 2 کانٹے مل گئے۔ اب پتہ کیا باپ سے آ کے کہ یہ کس کا ہے سوٹ؟ بتایا کہ فلاں چودھری ہے، اس کی بیٹی کا سوٹ ہے یہ۔ لو جی، دھو دھا کے سوٹ گھر پہنچتا ہے، سوٹ دیتا ہے ان کو، وہاں پہ نوکر باہر آتا ہے، کہتا ہے یہ سوٹ اس کی بیٹی کو دو اور پوچھو کہ آپ کو کچھ سونے کی چیز مس ہوئی ہے، کوئی کھو گئی ہے۔ نوکر جا کے کہتا ہے، جو چودھری کی بیٹی ہے بالکونی پہ کہتی ہے ہاں جی میرے سونے کے کانٹے نہیں مل رہے، جھمکے نہیں مل رہے۔ لڑکا کہتا ہے یہ والے ہیں؟ وہ کہتی ہاں یہی ہیں۔ لڑکا ہینڈسم تھا، پڑھا لکھا تھا، سمارٹ تھا، دکھنے میں بھی اچھا تھا، لڑکی بھی پڑھی لکھی تھی، آزاد خیال تھی، دونوں میں جناب آنکھوں میں ٹکرار ہوا۔ وہ کپڑے دھو کے دینے گیا تھا، دل دے بایا وہاں پہ۔ لڑکا اور لڑکی میں دونوں میں آنکھوں میں پیار ہو گیا۔ اب یہ پیار بڑھتا رہا، اب لڑکا اس کو جھمکے دے کے نظروں میں اچھا بن کے، اس کے باپ کی نظروں میں اچھا بن کے وہاں سے آ گیا، پہنچا آفس وہاں پہ۔ ان کی ٹیم کا بندہ پیچھا کرتا رہا سارا دن، کیا کرتا ہے وہ؟ انہوں نے کہا واقعی آپ نے چوڑیاں بیچی ہیں، کپڑے دھوئے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی نوکری پکی، جاب اچھی تھی، سیلری اچھی تھی، لڑکا بڑا خوش۔ اور ادھر پیار بھی وہاں چڑھتا رہا، نمبر بھی ایکسچینج ہو گئے۔ لڑکے نے جناب وہاں پہ 2-4 مہینے سیلری اکٹھی کی ہے، جب پیسے جمع کیے ہیں، گاؤں پہنچا، باپ سے جا کہتا ہے کہ میرا رشتہ مانگو جا کے چودھری کی بیٹی سے۔ باپ کہتا ہے بیٹا عقل کو ہاتھ مار، وہ کہاں کی جہاں کی تو وہیں لگتی ہے۔ کہتا نہ نہ نہ، تو جا کے بات کر، باپ سے کہتا بات کر تو بس۔ باپ آخر بچے کے آگے ضد کے آگے جھک جاتا ہے اور پہنچتا ہے چودھری گھر میں، جا کے کہتا ہے، چودھری ملتا ہے، کہتا ہے ہاں بھائی مانگیا، کیسے آیا؟ کچھ پیسہ چاہیے، کچھ چیز ضرورت ہے، بتا۔ کہتا ہے جی آج تو بڑی چیز مانگنے آیا ہوں۔ چودھری کہتا ہے شرما مت، بول کیا چاہیے؟ کہتا ہے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ چودھری نے اٹھتا ہے غصے سے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارنا چاہتا ہے اور ہاتھ روک لیتا ہے۔ کہتا ہے مانگیا تیری بڑی حیا کرتا ہوں میں، اس لیے میں تجھے تھپڑ نہیں مارا، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا یہاں سے، دوبارہ دکھیو مت یہاں پہ۔ اور نوکروں سے کہا دھکے دے کے نکال دو، نکال دیتے ہیں ذلیل کر کے۔ پہنچتا ہے اپنے گھر میں، بیٹے سے کہا تو نے ذلیل کرا دیا نا مجھ کو۔ کہتا کیا ہوا؟ کہتا چودھری نے دھکے دے کے نکال دیا۔
اب وہ لڑکا کال کرتا ہے اپنی معشوقہ کو، محبوبہ کو، پریمکا کو، بتاتا سارا واقعہ۔ اب لڑکا کہتا ہے میں وہاں پہ ہوں، شہر جا رہا ہوں، اور تو جو یونیورسٹی میں فارغ ہو کے وہاں پہ آ جانا، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ لو جی، لڑکی بھی اس کے پیار میں اندھی ہو رہی تھی، اس نے سب کچھ چھوڑا اور لڑکے سے کورٹ میرج کر لیا۔ باپ کو ہی معلوم پڑ گیا، اس کی ماں کو معلوم پڑ گیا، باپ نے تھوڑا بہت شور مچایا، بعد میں اس کو آگ کر دی جائیداد سے۔ اس سے کہہ دیا تمہارا مرنا جینا ہمارا ختم ہو گیا، تو ہمارے لیے مر گئی، ہم تیرے لیے مر گئے۔ ہوتا کیا پھر کہ لڑکا وہاں پہ جاب کرتا رہا، اچھے پیسے کماتا رہا، پر قسمت بدلی اس کی نہ نوکری چلی گئی، یا اس کی لڑکی کے باپ نے کچھ وہاں پہ کہا، جو ایسے بھی تھا نا، اس کی نوکری چلی گئی۔ اسی اسنا میں اس کے 2 بچے بھی ہو گئے۔ اب وہ جناب چڑچڑا ہو گیا، ناک اس کی یہاں سے یہاں آ گئی تھی، آنکھیں جناب کہیں اور ہی پہنچ گئی تھی، اس کا دماغ خراب ہو چکا تھا، نیا پیسہ دیکھا تھا اس نے۔ اب اس نے بیوی سے لڑنا شروع کر دیا، اور نئی جگہ پہ نوکری نہ ملے، جو نوکری ملے اس کے معیار کی نہ ملے۔ گھر میں جناب راشن پانی ختم ہو گیا، فاقوں پہ گھر آ گیا، بیوی سے لڑائی کرتا، بچوں کو مارتا پیٹتا، بیوی کو مارتا پیٹتا، عجیب سا ہو گیا، چڑچڑا ہو گیا۔ اس کو آخر ایک شاپنگ مال میں سیل مین کی کہیں کوئی نوکری ملی، کسی بڑی کمپنی میں، اس کی سیلری بھی تھوڑی تھی، گزارا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ گھر میں آتا تو دیکھتا کہیں بیوی بیمار رہتی، تو بیوی سے کہتا میں گھر میں آتا ہوں، تمہیں شرم نہیں آتی، میں تمہارے لیے محنت کر کے مر رہا ہوں، اور گھر میں آؤں تو پانی بھی پینے کو نہیں ملتا ہے، نہ کھانا بنا ہوتا ہے۔ بیوی سے لڑتا ہے، مارتا ہے بیوی کو، بچے اس سے ڈرتے ہیں باپ سے کہ باپ کیسا عجیب سا ہو گیا۔ اور وہ تھا مطلبی سا، شروع سے بندہ ایسا ہی تھا۔ اصل بات کیا تھی کہ جو اس کا مالک تھا نا، جو کمپنی کا، اس کو جب معلوم پڑا نا کہ یہ لڑکا دھوبی کا بیٹا ہے، اس نے بڑی محنت کی یہاں پہ پہنچا، تو اس نے کسی بندے کے تھرو پتہ کرایا کہ اسے پوچھو کہ اسے ماں کی جگہ پہ چوڑی بیچی تو کیسا لگا، اور باپ کی جگہ پہ کپڑے دھوئے تو کیسا لگا۔ وہ کہتا ہے وہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹے کام تھے، مجھے تو نوکری چاہیے تھی، ایک دن کے لیے میرا کون سا گھس گیا، اس لیے میں نے بیچ دی۔ میں تو اس گاؤں میں جاتا بھی نہیں، نہ اپنے ماں باپ سے ملتا ہوں، اسی لیے ملتا نہیں اپنے ماں باپ سے، کوئی چوڑیاں بیچ چھوٹا کام کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اس کو نوکری سے نکال دیا اس بندے نے، کہ میں نے اس کو رکھا تھا کہ سچ بولنے پہ۔ دھوبی کا بیٹا پریشان تھا، نوکری چلی گئی ہے، اب جب نوکری ملے اس کے معیار کی نہ ملے، جو معیار کی ملے سیلری کم ہو، آخر اس کو نوکری کرنی تھی، بھوکا تھا، لالے پڑے ہوئے تھے، گھر میں کھانے پینے کچھ نہیں تھا، آخر نوکری ملی ایک جگہ پہ شاپنگ مال میں، سیل مین کی نوکری ملی، سیلری کم تھی، کرنی پڑی۔ اس کا مالک بہت خڑوس تھا، اسے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، اور یہ سارا غصہ اتارتا تھا بیوی پہ، بچوں پہ۔ اب جو ان کا پیار تھا لو میرج سے ہوا ہو گئی، ختم ہو گیا پیار۔ بیوی پچھتاتی تھی اپنے وقت کو کہ میں نے اس کے ساتھ شادی کی، گھر میں مہارانی کی طرح رہ رہی تھی، میری جو منہ سے بات نکلتی تھی پوری ہوتی تھی، اور یہاں پہ دانے دانے کو ترس رہی ہوں۔ وہ لڑکا بڑا بدتمیز ہو گیا، اس پہ ہاتھ اٹھاتا بیوی پہ اپنی، بیوی بیمار رہتی، گھر میں جب آیا ایک دن دیکھا کہ بیوی بستر پڑی ہے اور کھانا بنا نہیں ہوا، اس نے بیوی کو جوتے سے مارا، بیوی روتی چلاتی ہے، اس کی بیٹی جو بڑی ہو رہی تھی کہتی ہے بابا آپ ماما سے کیوں لڑتے ہیں؟ بچے سہم جاتے تھے جب بھی باپ گھر میں آ جاتا۔ بیٹی کہتی ماما کو بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، دوائی لے کے دیں، ورنہ ماما مر جائے گی۔ وہ کہتا ہے مرتی تو مر جائے، ڈرامے نہیں ختم ہوتے اس کو پتہ نہیں میں تھکا ہارا گھر میں کیسے آتا ہوں، میرے پاس آج کرایہ بھی نہیں تھا، میں وہاں سے پیدل یہاں تک آیا ہوں، اور یہ گھر میں آیا، بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں ہے، ٹھنڈا پانی نہیں ہے، یہ اور وہ، لڑتا ہے بہت۔ بیوی اٹھتی ہے کہتی ہے میں اب کھانا بناتی ہوں، کہتا پیچھے ہو جا، دفعہ ہو جائے یہاں سے، میں خود بنا لیتا ہوں۔ وہ خود ہی کچن میں کھانا بنایا، کھانا بنا کے کھایا اپنے لیے، بچوں کے لیے بیوی کچھ نہ بنایا۔ اور کمپنی طرف سے باہر کے پھر ایک دن اس کو کیا ہوا کہ سوچتا ہے، بیوی پہ خیال آیا کہ کیسی میری بیوی ہے، چلو اس کو علاج کراتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، ڈاکٹر نے دیکھ کے کہا، چیک اپ کیا، بولا اس کے ٹیسٹ کرائیں، اس کو تو بلڈ کینسر ہے، سارے ٹیسٹ کرائیں، یہ دوائیاں لے کے آئیں، اور اس کی احتیاط کریں، ابھی بھی یہ سروائیو کر سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا۔ وہ باہر نکلتے سارے پیپر پھاڑتا ہے ڈاکٹر کے، اور پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال کے وہاں سے نکل آتا ہے۔ بیوی پوچھتی ہے ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو معدے کا مسئلہ ہے، مشکل نہیں ہے، آپ احتیاط کریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ بیوی کہتی ٹھیک ہے، بیوی کیا بتا کیا سٹوری ہے۔ اب یہ جان چھڑانا چاہتا تھا بیوی سے، کہ بیوی سے قابل نہیں رہی، بیمار ہے، بچے بھی اس کے بے تکے سے ہیں۔ اب اس نے کہیں مل گیا ویزا دبئی کا، یہ دبئی چلا گیا، گھر میں کچھ نہیں بتایا، گھر میں تیار شیار ہو رہا ہے، نئے کپڑے پہن کے باہر جا رہا ہے، تو بیوی کہتی ہے خیریت کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے آفس کی طرف سے جو مول ہے ہمارا، میں جاب کر رہا ہوں،
ان کی طرف سے کوئی پارٹی یا دعوت ہے، وہاں بھی جا رہا ہوں۔ بیوی کہے ٹھیک ہے۔ لو جی، وہاں سے ایئرپورٹ پہنچا، ایئرپورٹ سے دبئی پہنچ گیا۔ بیوی انتظار کر رہی ہے، شام سے رات ہو گئی ہے، بندہ میرا نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا کہاں چلا گیا، پریشان پریشان۔ ہمسائے میں گئی ہے، اس شوہر سے پوچھا ہے، اس کے لڑکے سے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے آپ کا شوہر مجھ کو ملا تھا، بڑا خوش تھا، بتایا نہیں کیا مسئلہ ہے۔ ہمسائی سے کہتی ہے کہ میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے دیں۔ ہمسائی کھانے کو دیتی ہے، بچے کھانا کھاتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں، بیوی جاگتی رہتی ہے، اس کو نیند نہیں آتی کہ میرا شوہر کہاں چلا گیا، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، پر پتہ نہیں چلتا۔ ہوتا کیا ہے پھر، وہ اگلے دن اس کا ایک اور دوست تھا جگری، بیوی اس کے گھر پہنچتی ہے، اس سے جا کے پوچھتی ہے کہ جو میرا شوہر ہے ناصر کدھر ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا بھابھی؟ وہ کہتا ہے کیا مطلب نہیں پتا؟ کہتا ہے میں سمجھ رہا تھا آپ کو بتا کے گیا ہوگا دبئی جا رہا ہوں میں۔ کہتی ہے کیا دبئی چلا گیا؟ ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا کیسا آدمی ہے؟ وہ تو بتایا نہیں آپ کو۔ اب بیوی کے جناب پاؤں تلے زمین نکل گئی، پریشان، کیا کروں؟ وہ جناب گھر میں آ گئی، بچوں کے ساتھ مل کے خوب روئی ہے پہلے تو، اور سوچیے کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، پیچھے اب گاؤں میں جاؤں، اس کے ماں باپ کے پاس جاؤں، اپنے ماں باپ کے پاس جاؤں۔ ادھر لڑکا جناب دبئی میں بڑا خوش ہے، اس کی نوکری اچھی مل گئی تھی، جاب اچھی تھی، اس نے خوب پیسے اکٹھے کیے، سوچتا ہے کہ نا بیوی مر گئی ہوگی، ڈاکٹر نے کہا تھا 2-4 مہینے کے مہمان لگتی ہے اگر ٹریٹمنٹ نہ کرائی تو، بچے کے چلے گئے یتیم خانے میں کسی میں، ایسا شفاق آدمی تھا۔ یہاں پہ یاد کراتا ہوں، اوقات دھوبی کا بیٹا تھا، وہ چھوٹی قوم تھی، تو وہ جناب وہاں پہ نا وہ سوچتا رہا کہ بیوی مر گئی ہوگی، بچے یتیم خانے میں چلے گئے ہوں گے، رول ڈال گئے ہوں کہیں پہ۔ 1-1.5 سال بعد نا وہ ٹھیک ٹھاک رقم جمع کی اور پاکستان پہنچتا ہے، سوچتا ہے اپنے گھر جا کے دیکھتا ہوں، گھر بند پڑا ہوگا، گندا ہوگا، صفائی کرانی پڑے گی۔ گھر جب پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے گھر تو پورا باغیچہ ہے، پھولوں کے نا پودے سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، صاف ستھرا، اچھا پینٹ۔ اندر پہنچتا ہے تو مشینوں کی آواز، چھوٹی بچیاں، بڑی عورتیں، کافی ساری عورتیں وہاں پہ۔ وہ حیران پریشان، یہ گھر ہے میرا کیا ہے، کوئی آفس ہے، کوئی سلائی اسکول بنا ہوا ہے۔ آگے دیکھتا ہے تو اس کی بیوی سامنے بیٹھی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے حیران پریشان، اس کو دیکھتے اس کے منہ سے یہ آواز نکلتی ہے تو زندہ ہے ابھی، تو مری نہیں، تم تو کینسر تھا۔ بیوی جناب اس کو نا ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے، وہ کہتے دفعہ یہاں سے۔ کہتا میرا گھر، کہتے نکل یہاں سے۔ محلے والے اس کو دیکھ رہے تھے، رستے میں آ رہے تھے، سارے اکٹھے ہو کے پیچھے پیچھے آ گئے گھر کے، اس کے سب نے اس کو دھکے دے گھر سے باہر نکال دیا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب اس کی بیوی اس کے دوست کے پاس جا کے پوچھتی ہے نا کہ میرا شوہر کہاں ہے، وہ بتایا دبئی گیا، جو وہ سنتی ہے تو زمین پہ گرتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ وہ اٹھاتا ہے اس کو، جا کے ڈاکٹر پہ لے کے جاتا ہے، اس ٹائم اس کی بیوی کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کو تو کینسر ہے۔ آخر وہ بھوک افلاس سے کینسر اور دعاؤں سے جناب وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا، وہ سروائیو کرتی ہے۔ محلے کے لوگ اچھے تھے، انہوں نے آخر اس کو نا 1-2 مشین سلائی کڑھائی جانتی تھی، 1-2 مشین لے کے دے دی، کڑھائی سلائی کرتی، بچوں کو سکھاتی، کرتے کراتے چھوٹا سا بوتیک بنا لیا۔ بوتیک بنا کے اس نے اچھا کام کیا اور خوب کام چل گیا۔ پھر محلے کی عورتوں کو اس نے بڑا سلائی اسکول بنا لیا پورے گھر میں، اور سلائی کڑھائی گھر گرہستی کے سارے کام سکھاتی وہاں پہ۔ محلے میں بڑی عزت بن گئی اس کی، سب لوگ اس کو آپا بولتے ہیں، کوئی باجی بولتے ہیں۔ اور جب وہ گھر پہنچا محلے میں تو محلے والے نے اس کو دھکے دے گھر سے نکال دیا۔ اب ماں باپ اس کے مر چکے تھے، گھر یہ تھا، پیسہ دولت بہت تھا، کہیں لے کے یاشی کرنا شروع کر دیا، کھانے والی بہت مل جاتی ہیں، ایسی کھانے والی مل گئی اس کو، انہیں سارے پیسے ہوا کر دیے، کھا کھو لیے، پیچھے بھی نہ پہنچا، دبئی بھی نہ پہنچا۔ آخر وہ لگ گیا نشے پہ، ٹیکے لگانے شروع کر دیے۔ پھر اسی محلے میں، اسی چونک میں، کبھی کسی نکر پہ پڑا ہے نشہ کر کے، کبھی کسی نکر پہ پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اس نے جو کیا اس کے آگے آ گیا۔ عورت پھر بھی سپورٹ کرتی رہی اس کو خرچہ پانی دیتی رہی تاکہ یہ سروائیو کر پائے، پر وہ اندر سے ٹوٹ گیا تھا، اس کو شرمندہ رہتا تھا کہ میں نے جو کیا ظلم کیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے نہ لوگوں سے معافی مانگتا، گلی میں پڑا رہتا، جو آتا جاتا اس سے کہتا میری بیوی سے کہو مجھ کو معاف کر دے، لوگوں سے معافیاں مانگتا، اس کی بیوی اپنی بیوی سے معافی مانگتا، بچوں سے معافی مانگتا، سب نے معاف کر دیا، پر وہ اس کو ایسی عادت پڑ گئی، بیوی گھر بھی لے کے آتی نا، وہ گھر میں نہ ٹکتا، پھر بھی بھاگتا، گلی میں پڑا رہتا، کپڑے گندے۔ یہ سچا حقیقت کا واقعہ ہے سندھ کا، نواب شاہ کے ساتھ کسی گاؤں کا۔ میں نے پہلے اسٹارٹ میں بتایا تھا نا، جب کمینے عروج پاتے ہیں اوقات بھول جاتے ہیں۔ ذاتوں کے بارے میں تقسیم جو کیا گیا نا، بڑا اچھا کیا گیا۔ ہمیشہ جو انسان نیکی کرنے سے پہلے یہ سوچ لو
کہ کم ظرف نہ ہو، غریب ہو مشکل نہیں ہے پر کم ظرف نہ ہو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری چھوٹی سی کاوش اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو اپنے چینل کا بھی خیال رکھنا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔